الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جد الحسن والحسین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین، 5 شعبان المعظم قربان جاؤں حضرت سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ 4 شعبان المعظم 4 ہجری میں حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اس سے پہلے میرے مصطفیٰ کی چچی خواب دیکھتی ہیں، حضور علیہ السلام کی چچی خواب دیکھتی ہیں، قربان جو رات کے وقت خواب دیکھتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جسم کا ٹکڑا میری گود میں آ پڑا ہے۔ پھر صبح کے وقت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے عجب خواب دیکھا ہے، میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، یا رسول اللہ میں ڈر گئی ہوں، میں بڑی پریشان ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اے میری چچی، تو نے کیا خواب دیکھا ہے؟ قربان جو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے آپ کے جسم کا ٹکڑا توڑ کے، آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کے میری گود میں ڈال دیا گیا ہے، میری گود میں ڈال دیا گیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم مسکرانے لگے، حضور جان رحمت مسکرانے لگے، فرمانے لگے چچی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ میری بیٹی، میری لخت جگر، میری نور نظر حضرت سیدہ طیبہ عالمہ فاضلہ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو لخت جگر عطا فرمائے گا، بیٹا عطا فرمائے گا، شہزادہ عطا فرمائے گا، تو اس کی پرورش کرے گی، اس کی تعبیر یہ ہے۔ پھر چند ہی دن کے بعد قربان جو حضرت امام حسین پاک کی ولادت ہوتی ہے۔ جب حضرت امام حسین پاک کی ولادت ہوئی، حضرت امام حسن پاک کی عمر مبارک 11 مہینے ہے، لہٰذا حضرت سیدہ کونین مخدومہ کائنات سیدہ کائنات کے لیے 2 بچوں کو سنبھالنا بڑا ہی مشکل تھا، اسی لیے حضرت امام حسین کو حضرت آپ کی چچی میرے مصطفیٰ کریم کی چچی کی گود میں دے دیا گیا۔ اس طرح سے اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ قربان جو جب حضرت امام حسین کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، میرے مصطفیٰ کریم خود حضور تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسین پاک کو لعاب دہن لگایا، حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسین پاک کو بوسہ دیا۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم نے قربان جو آپ کا نام حسین رکھا، آپ کا نام حسین رکھا۔ 7ویں دن عقیقہ کیا گیا، آپ کے بالوں کے مطابق چاندی کو صدقہ خیرات کر دیا گیا۔ قربان جو اس طرح سے میرے مصطفیٰ کریم حضرت امام حسین سے محبت فرمانے لگے، اور آپ حضرت امام حسین سے اس انداز میں محبت فرماتے کہ قربان جاؤں سارے صحابہ بھی حیران ہوتے۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت دہیہ کلبی، وہ ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جس انداز میں آپ حضرت امام حسن امام حسین پاک سے محبت فرماتے ہیں، جس انداز میں آپ ان سے محبت کرتے ہیں، میں نے کبھی بھی اپنے بچوں سے ایسی محبت نہیں کی، کبھی بھی اپنے بچوں سے ایسی محبت نہیں کی۔ قربان جو اس انداز میں میرے مصطفیٰ کریم حضرت امام حسن پاک حضرت امام حسین پاک سے محبت فرماتے۔ قربان جو ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم حضور جان رحمت حضور جانا تشریف فرما ہیں، حضور بیٹھے ہیں، حضرت امام حسن پاک کا بچپن ہے، چھوٹی عمر ہے۔ قربان جو آپ سامنے آتے ہیں، اپنے نانا جان کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں نانا کھڑے ہو جائیے، حضور کو آ کے کہتے ہیں نانا کھڑے ہو جائیے۔ میرے مصطفیٰ کریم کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں نانا مجھے آپ کے برابر آنا ہے، میں آپ کے برابر آنا چاہتا ہوں۔
میرے مصطفیٰ کریم اس طرح سے دونوں ہاتھ دیتے ہیں، دونوں انگلیوں سے پکڑتے ہیں اور شہزادے حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جو میرے مصطفیٰ کریم کے اوپر سوار ہونے لگتے ہیں۔ دونوں اپنی ٹانگیں حضور علیہ السلام کی ٹانگوں مبارک پہ رکھتے ہیں، حضور علیہ السلام کے اوپر سوار ہوتے ہیں اور قربان جو دونوں قدم پھر سینے پہ رکھتے ہوئے اوپر آتے ہیں۔ جب اوپر آتے ہیں سر مبارک حضرت امام حسین کا تھوڑا اونچا جانے لگتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم حضور جان رحمت فرماتے ہیں حسین بس کر، حسین بس کر، تو مجھ سے بھی اوپر جا رہا ہے، تو مجھ سے بھی آگے جا رہا ہے۔ اس انداز میں محبت فرماتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ قربان جو حدیث پاک کے راوی ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے عجب منظر دیکھا کہ حضرت امام حسین تشریف لے آئے، اس طرح سے حضور علیہ السلام محبت فرمانے لگے اور قربان پھر حضور علیہ السلام حضرت امام حسین کو اپنے ساتھ لٹایا اور لٹا کر خوشبو سونگنے لگے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ حسین کو سونگتے کیوں ہیں؟ آپ حسین کو سونگتے کیوں ہیں؟ قربان جو حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، حضور فرمانے لگے ابو ہریرہ مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اسی لیے میں حسین کو سونگتا ہوں، مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ قربان جو میرے مصطفیٰ کریم حضور جان رحمت، حضور جانے جانا دونوں شہزادوں سے برابر محبت فرماتے تھے، کبھی کسی شہزادے کو کسی دوسرے شہزادے پہ فوقیت نہیں دی۔ جس طرح سے حضرت امام حسن سے محبت فرماتے تھے، اسی انداز میں اسی طرح سے حضرت امام حسین پاک سے محبت فرماتے تھے۔ قربان جو حدیث پاک میں آتا ہے میرے مصطفیٰ کریم حضور جان رحمت تشریف فرما ہے، حضور علیہ السلام کی دائیں گود میں حضرت امام حسین ہیں، حضور علیہ السلام کی بائیں گود میں میرے مصطفیٰ کریم کے شہزادے جناب ابراہیم تشریف فرما ہیں۔ جبرائیل حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ دونوں شہزادوں میں سے ایک کو پسند کرنا چاہتا ہے، دونوں شہزادوں میں سے ایک کو پسند کرنا چاہتا ہے۔ قربان جو میرے مصطفیٰ کریم نے حضرت امام حسین کو اپنے بیٹے حضرت سیدنا ابراہیم پر ترجیح دی اور چند ہی دن کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم کا انتقال ہو گیا، حضرت سیدنا ابراہیم کی وفات ہو گئی، یعنی اتنی محبت کرتے اور حضور فرماتے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اور پھر کبھی میرے مصطفیٰ کریم فرماتے حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یعنی دونوں ہی سردار ہیں، کبھی یہ نہیں کہا صرف حسین سردار ہیں یا حسن سردار ہیں، جبکہ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ قربان جو ایک اور خوبصورت واقعہ دیکھیے حضرت امام حسن پاک کا، حضرت امام حسین پاک کا۔ ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم تشریف فرما ہیں، حضور جان رحمت تشریف فرما ہیں، حضرت امام حسن پاک اور حضرت امام حسین پاک آپس میں کشتی کر رہے ہیں، آپس میں کھیل کھیل رہے ہیں، کشتی کر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم دیکھ رہے ہیں اور قربان جو حضرت امام حسن کو بتا رہے ہیں حسن بیٹا ایسے داؤ لگاؤ، حسن بیٹا ایسے پکڑو، حسن بیٹا ایسے اس انداز میں پکڑو۔ قربان جو اتنے میں حضرت سیدہ طیبہ عالمہ فاضلہ حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ بی بی فاطمہ زہرا یہ منظر دیکھتی ہیں تو قربان جو ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، ماں کا کلیجہ تو ماں کا ہوتا ہے، ماں کا دل تو ماں کا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے والدین کا ادب کریں، اپنی ماں کی خدمت کریں، اپنی ماں کا جتنا ہو سکے اپنی والدہ کی خدمت کریں، ان سے محبت کریں، کیونکہ ماں تو پھر بھی ماں ہوتی ہے۔ قربان جو کلیجہ تڑپ گیا کہ حسن بڑا ہے، حسین چھوٹے ہیں، حسن بڑے ہیں، اور قربان جو میرے بابا حضور علیہ السلام حسن کو بتا رہے ہیں، حسین کو نہیں بتا رہے، دوڑتی ہوئی آئی اور آ کے عرض کی بابا حسن بڑے ہیں، آپ بڑے کو بتا رہے ہیں، چھوٹے کو نہیں بتا رہے، آپ کو تو چھوٹے کو بتانا چاہیے، بابا آپ بڑے کو بتا رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم حضور جان رحمت حضور جانے جانا مسکرانے لگے اور فرمانے لگے اے میری بیٹی فاطمہ، حسن کو میں بتا رہا ہوں، حسین کو جبرائیل بتا رہے ہیں، حسن کو میں
بتا رہا ہوں حسن بیٹا ایسے کرو ایسے کرو، اور حسین کو جبرائیل بتا رہے ہیں، پھر میں کیوں نہ کہوں کہ قربان جو حسین تیرا، حسین میرا، حسین تیرا، حسین میرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، کلندروں کا، حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ قربان جو وہ حضرت امام حسین پاک، حضرت امام حسن پاک کہ جن سے میرے مصطفیٰ نے برابر محبت فرمائی، جن کے بارے میں حضور کی احادیث ملتی ہیں کہ کبھی میرے مصطفیٰ کریم لبوں کو چومتے ہیں، کبھی میرے مصطفیٰ کریم گردن مبارک کو چومتے ہیں، کبھی میرے مصطفیٰ کریم ماتھے مبارک پہ بوسہ دیتے ہیں، اور قربان جو اتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن پاک، حضرت امام حسین پاک نے ایک تختی لکھی، ایک خط تحریر کیا، تختی کے اوپر کچھ لکھا، اور لکھ کے قربان جو حضرت مولا علی کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہنے لگے بابا کس کی تختی اچھی ہے، بابا کس نے خط زیادہ اچھا لکھا ہے، بابا کس کی رائٹنگ زیادہ اچھی ہے۔ قربان جو مولا علی سوچنے لگے، سوچنے کے بعد فرمانے لگے اے میرے بیٹو حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کے پاس چلے جاؤ، اس بات کا فیصلہ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کریں گی۔ دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اے ہماری امی جان ہمیں بتائیے کس کا خط زیادہ خوبصورت ہے، کس کی لکھائی زیادہ خوبصورت ہے، کس کی رائٹنگ زیادہ خوبصورت ہے۔ قربان جو آپ بھی پریشان ہو جاتی ہیں اور قربان جو فرماتی ہیں کس کے حق میں فیصلہ دوں، اگر کہتی ہوں ایک کی لکھائی بہتر ہے، ایک کا خط اچھا ہے، ایک کی رائٹنگ خوبصورت ہے تو دوسرے کی دل شکنی ہوگی۔ قربان جو آپ فرمانے لگی اس کا فیصلہ مصطفیٰ فرمائیں گے، اس کا فیصلہ حضور جان رحمت فرمائیں گے، اس کا فیصلہ نبی مکرم فرمائیں گے، آپ ان کے پاس جائیے۔ دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم حضور جان رحمت، حضور جانے جانا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، دونوں تختیاں پیش کرتے ہیں کہ اے نانا ہمیں بتائیے رائٹنگ کس کی اچھی ہے، کس کا خط زیادہ اچھا ہے، کس کی تختی زیادہ اچھی ہے۔ قربان جو اتنے میں جبرائیل میرے مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جبرائیل حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس کا فیصلہ اللہ نے فرما دیا ہے، اس کا فیصلہ خود اللہ نے فرما دیا ہے۔ قربان جاؤں جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے یہ سیب دیا ہے، یہ سیب دیا ہے، میں اس سیب کو اوپر پھینکوں گا، جس شہزادے کی تختی پہ سیب چلا جائے گا اس شہزادے کا خط زیادہ خوبصورت ہے، اس شہزادے کی لکھائی زیادہ خوبصورت ہے، اس شہزادے کی رائٹنگ زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت جبرائیل قربان جو اس انداز میں اس طرح سے سیب کو اوپر پھینکتے ہیں، جب سیب کو اوپر پھینکتے ہیں خدا کی کرنی ایسی ہوتی ہے، سیب کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، دو ٹکڑے ہوتے ہیں، آدھا ٹکڑا حضرت امام حسن پاک کی تختی پہ آتا ہے، آدھا ٹکڑا حضرت امام حسین پاک اور آدھا حضرت امام حسن پاک کی تختی کے اوپر آتا ہے۔ یعنی اس حدیث پاک سے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام دونوں شہزادوں سے برابر محبت فرماتے ہیں، دونوں کی تختیاں خوبصورت ہیں، دونوں کا مقام اللہ کے ہاں برابر ہے، دونوں ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام کے صحابہ سے، اہل بیت عظام سے اور بالخصوص حضرت مولا امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت مولا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی اور پکی محبت نصیب عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔